اچھا آج سے ہم نے ایک نیا علامہ مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی تشریف آوری کا. اچھا جی آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. مائکس لے لیجئے اور کچھ آڈینس کے پاس سوالات ہیں وہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پوچھ لیں اور علماء جو ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے. علامہ مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ ڈاکٹر امجد سے بھی پوچھ سکتے ہیں, آف کورس ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو سوال کس کا ہے بتا دیجیے گا مجھے. آپ کا سوال ہے جی, ان کو دے دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ایک شخص دکھائی دیتا ہے اپنے گھر میں, تو وہ کیا چیز ہے؟ کوئی سایہ ہے یا کوئی آسیب ہے؟ ایک شخص دکھائی دیتا ہے آپ جی. کو؟ آلرائٹ بیٹھیے. ڈاکٹر صاحب آپ لیں گے, آپ لیں گے کون؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی مخفی چیزیں بھی عطا فرمائی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو انسان میں رکھی ہیں جس میں ڈس اورینٹیشن ہے, ہیلوسینیشنس ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات آپ کو فیلنگس ہوتی ہے, حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ ذہن جنات اس طرف لے جائیں تو جنات کی حقیقت ضرور ہے, لیکن جن بولتے ہی اس کو ہیں جو کہ پوشیدہ چیز ہو. اس لیے جنت کو بھی جنت اس لیے بولتے ہیں وہ پوشیدہ ہے. اسی طرح جنین ہوتا ہے رحم مادر میں, چونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہے, تو یہ مادہ چھپا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بچپن سے کوئی ایسا انگریمس آپ کے دماغ میں چلا گیا جو کہ لاک ہے, اس کو ان لاک کیجئے, اللہ کی تسبیح کیجئے, درود مبارک پڑھیے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اچھا جی دوسرا کوئی سوال؟ بہت گہرا تعلق آپ کے تخیلات سے بھی ہوتا ہے, وہی بات ہے. ڈیفینیٹلی. دوسرا کوئی سوال؟ اینی ون؟ کوئی آپ کا سوال ہے جی دے دیجیے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ تڑکا میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ ترکے میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ کون جواب دے گا؟ دیکھیں مرد کو اللہ, ہم جب کوشچن آنسر جب کرتے ہیں نا, جب حل کرتے ہیں ایگزامینیشن پیپر, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹ الف کے اتنے نمبر, پارٹ بی کے اتنے نمبر, جیم کے اتنے نمبر, اوور آل 100 نمبر ہوتے ہیں. تو ترکے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیا گیا ہے, لیکن عورت کو دوسرے مواقع پر باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے, بیٹی کی طرف سے بھی ملے گا, شوہر کی طرف سے بھی ملے گا, بھائی بھی دینا چاہے تو احسن ہے, اور پھر حق مہر بھی اسے ملتا ہے, زیورات بھی فقط وہی پہن سکتی ہیں. تو باپ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے, لیکن ذمہ داریاں ساری مرد کی, تجہیز و تکفین اس نے کرنی ہے, قرض باپ کا اس نے ادا کرنا, بہت ساری چیزیں. عورت اپنا حصہ لیتی ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. ایک بات بس یہی, جیسا کہ جمیل بھائی نے وضاحت کر دی اس کی, کہ عورت سے کیا مراد ہے؟ ماں, بیٹی, یا کیا ہے؟ بیوی. عورت میں تینوں آتے ہیں, بیوی کا علیحدہ ہے, ماں کا اپنا ہے, اور بیٹی کا اپنا ہے. یہ بیٹی والا بیٹے کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے. آلرائٹ جی. کوئی اور سوال؟ آپ کا سوال جی دے دیجیے, مائک دے دیجیے ان کو. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا قائد صاحب سے یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اور اس کی جو رکعت ہے, اٹھنے کی بیٹھنے کی جو بھی ہے, میرے کو ذرا تفصیل سے سمجھا دیں گے؟ جی سر. دیکھیے تہجد اس نماز کو, رات کی آخری اس نماز کو کہا جاتا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے, جس میں آپ نیند لے کر جب اٹھتے ہیں تو وہ نماز تہجد کہلاتی ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات انسان پوری رات جاگتا ہے, نوافل پڑھنا چاہتا ہے, وہ قیام اللیل کہلاتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور قیام اللیل کی فضیلت کسی طریقے سے تہجد سے کم نہیں ہے. تو تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد سارا وقت تہجد کا ہے, نوافل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پرائم یہ ہے کہ آپ وہ جو ارلی ان دا مارننگ ہے نا, ارلی ڈان, اس سے پہلے کا جو وقت ہے آدھا گھنٹہ, 3:30-4 بجے, ٹھیک ہے نا, 3.5-4 گھنٹے کا. آج کل اگر 5:20 پر 5:16 پر اگر ختم ہو رہا ہے ٹائم, تو آپ کا 4:30 سے جو وقت ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے. نیند لے کر اٹھیں, اور زیادہ سے زیادہ نوافل جو ہیں وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ 12 ہیں. آپ 2 گانا کر کے 12 پڑھ سکتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل, اے پیارے آپ پوری رات, دیکھیے اسی آیت میں پوری رات آپ قیام کرتے ہیں, الا قلیلا, اس کو کم کر لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھا کہ محبوب قلیل نہیں کرنا چاہتا, نصف ہو, اچھا آدھا کر لیں. اچھا پھر دیکھا کہ آدھے سے بھی زیادہ کرنا, او زد علی, اچھا اسے تھوڑا بڑھا لیں. لہٰذا 12 نوافل حضور نے پڑھے, کبھی آپ نے 10 پڑھے, کبھی 8 پڑھے, کبھی 6 پڑھے, کبھی 4, تو کم از کم 4 ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ آپ 12 پڑھ سکتے ہیں, اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو موسوم ہے وہ 12. آلرائٹ جی, بہت شکریہ. کوئی اور؟ اینی ون؟ ہاں جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जन्नत में हूरों से मुलाकात कैसे होगी? जन्नत में हूरों से कैसे मुलाकात होगी, आप जवाब दीजिए इसका। पहले तो यही वाला एक जो नमाज तहज्जुद के हवाले से है, तो थोड़ा सा बिल्कुल जो फरमा दिया वो आखिर है। बस इसमें एक चीज़, ये 8 रकत और 3 रकत नमाज तहज्जुद, जिसे हम कहते हैं 2 शुफा और वेतर, और 8 जो है वो लैल के हवाले से है। उसका वक्त आधी रात से लेकर के और तकरीबन साइलेंस प्लीज, इत्तिसाल अज़ान फ़जर, यानी जितना आप करीब फ़जर की नमाज से नमाज तहज्जुद को पढ़ेंगे, जैसे कि फरमाया, वो सबसे ज़्यादा बाफजीलत है। और नमाज तहज्जुद के लिए अगर किसी को पीरों, मुर्शिदों, तावीज़ों वग़ैरह वग़ैरह से जान छुड़ानी हो तो वो नमाज तहज्जुद पढ़ा करे। अच्छा, मैं उसकी एक थोड़ा सा कि यहाँ पे वजाहत कर दूँ। देखिए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप वितर की नमाज जी, अगर में आप नवाफिल के बाद सरकार ने फरमाया आखिरी नमाज तुम्हारी वितर होनी चाहिए, तो वितर अगर आप उठ सकते हो तो तहज्जुद के साथ पढ़ने में फजीलत है। अच्छा बस यही बेन ही यही बात सवाल है। जो है वो और उसका जवाब। हूर जो है तो नमाज वगैरह पढ़ें, रोज़े रखें, तो अब हूर का मिलना ये तो जब मिलेगी तभी उसको पता लगेगा, सिवाय एक ज़ात के कि जो मेराज पे गई और उसने जन्नत देखी, उसने जहन्नम देखी, उसने हमारा मुस्तकबिल देखा, इंसानियत कहाँ जाएगी, किसको क्या मिलेगा, ये सब उनके नज़र में है। बाकी हूर कैसी होगी, बस जैसी आप दुनिया में अपने घर में, ये मैं ज़रूर बता दूँ कि वाज़ेह है कि एक रिवायात के मुताबिक कि दुनिया में जो आपको हूर लगी वही आपको वहाँ हूर मिलेगी। वाह भाई, देखिए मैं तो बेटा, जिसने भी सवाल किया, हूर के लिए मरना पड़ेगा, ठीक है ना, मरने के बाद हूर मिलती है, ठीक है ना। हाँ, नहीं जाहिर है हाँ। और पहली बात तो ये, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया की जो हूर आपको अगर मिल जाए तो उसको अगर हूर समझेंगे तो आखिरत में भी हूर वही मिलेगी, हूर आपकी बनेगी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग एक से ज़्यादा हूरों की तलाश में रहते हैं, जी हाँ, जी हाँ। वो दुनिया में भी रहते हैं। वो दुनिया में नहीं। मेरा सवाल, अभी आपने बहुत संजीदा बात है ये, अभी आपने एक सवाल, अभी आपने कहा कि जो जैसे आप यहाँ हूर समझते हैं वो आपको वहाँ, तो यहाँ जिन को हमने पसंद किया है वो उन्हीं की शक्लें हूरों की तरह से होंगी। नहीं, पसंद नहीं है, फिर हूर बनी हो, हूर पसंद है, मतलब शादी हो गई हो। जी, शादी हो गई वही हो पूछ आपके रहा हूँ। साथ। देखिए, क्लैरिफाई आप- कीजिए। जी जी Because- बिल्कुल, because इसमें clarify कोई कर शक रहे हैं, नहीं है। because यानी issue क्या है? हकीकत ही है। लोग अच्छा, दोनों के लिए। अच्छा, मुझे ब्रेक लें, ब्रेक ये दोनों के लिए जी बिल्कुल ठीक है, कि दोनों। ये एक दूसरे बिल्कुल, का बजा जोड़ा मिलेगा। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अच्छा मुझे बताइए, कोई सवाल किसी का और का तो नहीं है जी? आपका सवाल है, किसका है जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, मेरा ये सवाल है कि फितराना अदा करने का लास्ट टाइम लिमिट क्या है, या फिर रमज़ान मतलब किस टाइम तक हमें अदा करने मेरे ख्याल में ईद की नमाज से पहले होता है, जी, बट वैसे रमज़ान के दौरान, मैं रमज़ान के महीने के दौरान अदा कर सकते हैं जी बिल्कुल या अदा फिर कर लास्ट टाइम लिमिट? जी बिल्कुल सही नमाज है। ईदैन से पहले बस। जी, आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ईद के साथ जो है वो आप पर वाजिब हो जाता है। अगर आप वजूब पहले अदा करते हैं तो एहसन और सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप लोगों को पहले दें। मैं तो ये समझता हूँ कि चूँकि ईद की नमाज से पहले मार्केटें बंद हो जाती हैं, उस वक्त दें जब मार्केटें खुली हुई हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना, लोग कुछ ख़रीदारी कर सकें। और ये भी गलत तसव्वुर है कि गंदम ही का आपने देना, नहीं साहब। अगर आप गंदम की हैसियत रखते हैं तो गंदम या आटे का दीजिए, उससे ज़्यादा है तो आप खजूर का दीजिए, उससे ज़्यादा तो आप किशमिश का दीजिए, उससे ज़्यादा तो आप पनीर का दीजिए, ठीक है ना, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। हम जरा क्विकली करते हैं ताकि ज़्यादा सवाल सिर्फ एक ऐड करते जी, हैं, बताइए। अगर इजाज़त हो, कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो एक मसला है छोटा सा, वो ये है कि चांद होने से पहले फ़ितरे की नीयत से अगर आप देंगे तो वो फ़ितरा शुमार नहीं होगा, वो आप हदिया हो सकता है वगैरह वगैरह। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ़ितरा नहीं दें, तो वो फिर आप कर्ज़ की नीयत या हदिये की नीयत करेंगे, जो चांद होने के बाद फिर आपको उसको हिबा करना पड़ेगा कि मैंने फ़ितरा वो एडजस्ट कर लिया। ऑलराइट जी, ऑलराइट, क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहिल भाई। सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं सालों से एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। अब उस लड़की के बच्चे पैदा हो गए और मुझे मामू बोल दे, क्या मैं उनका मामू लगता हूँ? बेटा एक बात सुने,
یہ سوال و جواب یہ سوال غلط نہیں ہے. اسلامی سوال ہے, یہ غیر سنجیدہ ایسا سوال اسٹوپڈ سوال نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال آپ کا جو ہے وہ موضوع نہیں ہے, اور یہ الفاظ آپ واپس لیجئے. مذہبی جب سوالات ہوں تو مذہبی سوالات کیجئے اور استغفار پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. بالکل صحیح. چلے وہ بٹ لیکن میرے خیال میں ایسا, اچھا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں, لیکن دیکھیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو, اور ایسا بہت بیکاز بڑے آکورڈ. اچھا یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, ماموں تو یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, ساری کوئی جو بھی بنا خواتین سکتا ہے. ہیں وہ نہیں آپ لیکن کی یہ ہمیں جواب اسلامی دینا ہے. بہنیں. نہیں یہ اور یہ اسلامی ہی سوال ہے. وہ بچہ جو سوال کر رہا ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پسند کیا ہے, اس کے بعد اب ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کے بچے, اب مجھے جو بھی آپ نہیں, اس کی عمر جو ہے ماشاءاللہ ایسی نہیں ہے ایسی نہیں کہ ہے. اتنی جلدی یہ بڑے ہو بات گئے, اور میں پھر تائید. انہوں نے جب سوال کیا تو ان کے سوال کے بعد خود بھی ہنس دیے. تو اب یہ یہ مجھے نہیں بطور پتا. لطیفہ سوال کیا گیا, لیکن اگر سنجیدگی سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں. ان کے اگر بچے ماموں بولنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ ماموں جو ہے نسباً نہیں ہوگا, وہ عرفاً ہوگا. سی عرفن تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا عرفن کیوں ہوگا, بیکاز میں جیسے ایک نہیں بالکل لیکن ایسی دیکھیں نا, عرف ہے دیکھیں کہ انما المؤمنون اخوہ. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل کہ ٹھیک ہے, مومن مومن کا بھائی ہے. وہ اس اب طرح سگا سے بھائی نہیں ہے اس لیکن طرح سے بھائی بالکل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے, بالکل سے وہ تو اسلام کے اندر ہے, تو وہ تو دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. جی سر بات یہ ہے, میرا بھی ایک سوال ہی ہے اور سویس ہے کہ سوال ہوتے کیا ہمارے دینی. میں تو حیران ہوتا ہوں جب بھی کسی چینل پہ دیکھتا ہوں یا کہیں پہ بھی, فطرہ ایک عام سی بات ہے جو سب کو پتہ ہے, زکوٰۃ ایک عام سی بات. ہم جس رخ پہ چلے ہیں نا, ہمیں اس رخ کے سوال کرنے چاہیے کہ آج ہم کتنے حق جو ہے نا دوسرے کے غضب کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. کسی میں اتنی جرت ہونی چاہیے ہمارے پاس بیٹھے لوگوں میں, بولے کہ میں نے فلاں بھائی کا حق کیوں چھین لیا تھا, میں نے اپنی کمزور بہن کا حق کیوں چھین لیا تھا, میرا جو بٹوارا ہوا, میں صاحب حیثیت ہوں, کیا میں اپنی بہن کو جو کمزور ہے وہ حصہ اس کو دے سکتا ہوں میں. یہ سوال ہونے چاہیے جس سے معاشرے میں بہتری آئے. لیکن سارم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں ریالٹی اس سے بہت مختلف ہے. جی ریالٹی اس سینس میں مختلف ہے کیونکہ ہم نا تصنع کے زیادہ عادی ہیں. ہم معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, جگہ جگہ تو ہر چیز کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ایسے ہی ہے, اور ان دکانوں میں سامان بھی مل رہا ہے. اور افسوس کی کیا بات ہے کہ ہم کہتے تو ہیں, زبان سے ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن بھائی ہی بھائی کا حق مارتا ہے. عمل نہیں ہے. بالکل میں بتا رہا ہوں, بھائی ہی بھائی. آج کل دنیا کے میں بھائی پہلا کسائی قتل, بن گئے. دنیا میں پہلا قتل بھائی نے بھائی کا. ایگزیکٹلی, حابیل قابیل. لیکن سب سے بڑی بات یہ, جی کئی بخاری صاحب, اگر بنیادی بات ایک ذہن میں رکھ لیں ہم لوگ, ہم روز یہ غوغا کرتے ہیں, شور کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے, یہ اس کا حق مار رہا ہے. ہر گھر میں ایک بیٹا ہوتا ہے, ایک بھائی ہوتا ہے, ایک بیوی ہوتی ہے. اگر میں اپنے ابا سے یہ کہوں کہ ابا یہ آمدنی آپ کی حلال نہیں ہے, بیوی یہ کہے کہ میاں آپ کی آمدن تو 50,000 ہے اور آپ نے یہ کیا کیا, اپنی خود احتسابی اپنے گھر سے شروع کریں. اگر آپ یہ سوال اپنے بھائی سے, اپنی سوشل بائیکاٹ, سماجی بائیکاٹ, کہ میں بہت مہنگی کار لے کے آ گیا, تو آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ کی آمدن کیا ہے, میں 5ویں گریڈ کا کلرک ہوں اور میری تنخواہ ہے 40,000 اور 40 لاکھ کی گاڑی نہیں 4 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہوں, تو میری بیوی اگر انکار کر دے, میرا بھائی مجھ سے ملنے سے سوشل بائیکاٹ کر دے, بہت اچھا. تو قانون, میں نے 42 سال پہلے میں نے وکالت کی, میرا شاگرد سپریم کورٹ کا جج ہے, ہائی کورٹ کے جج سے. قانون سے تبدیلی نہیں آئے گی, آپ کے اس دل سے تبدیلی آئے گی. بے شک, بے واہ شک. واہ واہ. ساحر صاحب, میں ساحر صاحب میرے چھوٹے بھائی کی طرح, میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ ان کا یہ اپلائی نہیں کرتے. خدا کے واسطے اس کو سامنے رکھو اور اپنے اچھا جھگڑا نہیں کرنا, بڑے ادب سے, بڑی تنہائی میں, بڑی خلوت میں جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے فساد نہیں پیدا کرنا کہ فیصل صاحب آپ نے یہ سونے کی یہ ہیرا پہنا ہوا ہے, یہ ہیرا اتنے ارب کا ہے. اس سے اگر بیوی یہ کہے کہ میں اس بات پہ, آپ نے اس سے طلاق بھی نہیں لینی, آپ نے طلاق نہیں لینی, آپ نے گھر میں فساد نہیں پیدا کرنا. آپ نے کہنا کہ میں پانی میں نمک ڈال کے روٹی کھا لوں گی,
خدا کے واسطے مجھے یہ نہیں چاہیے، بتائیے وہ کس عورت سے نکاح کرے گا؟ یہی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں. بیٹا کہے کہ میں ابا آپ کی آمدن نہیں چاہتا، مجھے یہ نہیں چاہیے، تو بتائیے یہ جس دین کے ماننے والے، کیا خوبصورت تصور ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے روزہ رکھتے. جس دین کے ماننے ہر وقت اللہ کو محسوس کرتے ہیں، وہ شور مچائے کہ یہ کرپشن اور یہ چیز. خدا کے واسطے اپنے آپ کو خود بولو اور اپنے دل سے عمل کرو. جی دے دیجیے ان کو یہ سامنے. ہاں جی جی سر کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، عرفان نام ہے میرا. اچھا میرا سوال تراویح کی نماز کے بارے میں ہے. جی بولیے. کہ تراویح کی نماز کی حیثیت کیا ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ تراویح کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں مسجد جا کر تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آلرائٹ جی علامہ صاحب آپ. اچھا اس میں ایک چیز کی وضاحت کرنے کے فقہ جعفریہ کے یہاں تراویح کی نماز نہیں ہے. اوکے. لیکن فقہ احناف کے اندر وہ جمیل بھائی بہت وضاحت کر دیں گے. جی جمیل بھائی. ہمارے ہاں جو ہے تراویح جو ہے سنت ہے. اوکے. سنت موقدہ ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باجماعت ادا فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا معمول رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو سنائی کہ جب کوئی نماز میں قیام کرتا ہے رات کے وقت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا دن کا روزہ فرض اور رات کو قیام نفل کیا ہے، تو اس میں اگر قیام کر کے قرآن پڑھتا ہے تو حفیرۃ القدس ایک مقام ہے جس کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. فرمایا حضرت علی نے کہ جو ان سے مس ہو جائے اللہ انہیں جہنم سے بری کر دیتا ہے. تو آپ یہ فرمایا کرتے ہیں حضرت عمر کو میں نے حدیث سنائی تو انہوں نے پھر سب کو ایک ساتھ جمع کیا. حضرت عمر نے فقط اتنا کہ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اس سے پہلے متفرق وہ پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھا کرتے تھے. ہاں رسول اللہ کی سنت مبارک. تو ہمارے یہاں سنت ہے ہر روزے کے بعد جو ہے آپ نے لازماً پڑھنی یہاں تک کہ آپ نے عید الفطر کا چاند نہ دیکھا. آلرائٹ. اینی ون ایلس؟ کوئی اور سوال ہے یا we're done؟ کوئی سوال تو نہیں؟ اور آپ کا سوال ہے جلدی سے مائک دیجیے. ان کے بارے میں کیا حکم تھا کہ مسجد جا کے اگر وہ تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو سر پلیز اس کے اگر مسجد میں ایسی جگہ ہے جو بالکل سیپریٹ ہو تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے نماز، لیکن چونکہ ہمارے ہاں نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت اچھا یہ کم پوری جگہ دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں اگر وہ نہیں پڑھ لیکن سکتی پوری دنیا میں خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں اور مختلف اسلامک سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی جگہ بالکل الگ ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے اور گھر سے اچھا اس کا کمرہ ہے، کمرے سے بہتر اس کا کونا ہے. جی جی بتائیے، مائک دے دیجیے ان کو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت وضو کر کے کسی غیر مرد کے سامنے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹے گا، وضو قائم رہے گا. وہ دیگر چیزیں الگ ہیں لیکن وضو قائم رہے گا. اچھا کبھی کبھی نا میں یہ سوچتا ہوں کہ جو سارم بھائی کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک بہت درست ہے، سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری فکریں تھوڑی سی دوسری ہونی چاہیے، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، تھوڑا سا مختلف ہم کو سوچنا چاہیے. سوال تو سائر بھائی کوئی بھی ہونا چاہیے اور ہمارے علماء کرام کو بھی نا بالکل اس کو اچھے سے جواب دے دینا چاہیے، اس میں کوئی برا نہیں ہونا چاہیے. اینی ون ایلس؟ کوئی اور؟ کوئی نہیں ہے؟ سوال پوچھنے والے کی سنجیدگی شرط ہے. وہ بالکل، وہ آپ کی بات بالکل، آئیے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے فطرانے کے بارے میں کہ کون زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ ہمارے پہلے رشتہ دار ہیں یا اڑوس پڑوس یا جیسے مدرسوں وغیرہ میں ہوتا ہے تو زیادہ حقدار کون ہے؟ جی دیکھیں آپ اپنی اصل اور نسل کو چھوڑ کر جو آپ کا دائیں اور بائیں جو سب سے پہلے رشتہ دار ہے، اصل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی، یہ آپ کی اصل ہے. آپ کی نسل آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا، آپ کی نواسی، یہ آپ کی نسل ہے. اس کو چھوڑ کر آپ کی پرائرٹی ہے کہ آپ کا بھائی یا بہن سگا ہو. وہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے تو پھر اس کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے. رشتہ داروں کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اس کے بعد آپ معاشرے کے یتامہ مساکین کو، پھر وہ پڑوسی جو آپ سے قریب ہوں، پھر وہ پڑوسی جو اس سے قریب ہوں. یہ ایک ترتیب ہے. اینی ون ایلس؟ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ وہ ڈن آپ کا؟ لاسٹ کویشچن لیجیے. جی 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 بخاری صاحب. میرا سوال یہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، کہ درود شریف، درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر بھیجنا، اس کی جو فضیلت رمضان بول کی ہے،
حضرت مسعود فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اگر کوئی بھیجتا ہے تو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. تو میری سوال ہے کیا زبان سے درود ادا کرنے سے, زبان سے, میرا سوال جو ہے کہ درود سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت اور ان کے اعمال کو کاپی کرنا, اس کے پر عمل کرنا, یا زبان سے خالی پڑھنا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ بخاری صاحب, ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جتنے اعمال حتیٰ کہ اللہ اللہ کر کے ذکر کرتے ہیں, یہ سب رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب ہم رسول پر درود پڑھتے ہیں تو رسول کی سنت نہیں, رسول کے خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں. تو درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. اور جب ہم درود پڑھتے وہ اتنا معتبر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد کے مقام کو جانتا ہے تو ان کے مقام کے مطابق آپ درود پڑھ دیجئے. تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور درود کم از کم جو ہے نمازوں میں پڑھنا, تحیات میں پڑھنا ہمارے ہاں احناف کے سنت ہے, شافعیہ کے نزدیک واجب ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب حضور کا نام لیا جائے, حضور نے فرمایا اس محفل پر نحوست اس شخص پر ہے جو میرا نام سنے مجھ پہ درود نہ پڑھے. حضور نے اسے بخیل قرار دیا. اور جو ایک من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جواباً اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سر. السلام علیکم. میرا سوال شادی کے حوالے سے ہے. کٹا ہوا پڑھو یا اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے اور اسے پہلی بیوی اجازت نہ دے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا بہت ضروری ہے اس میں؟ جی کوئی بھی. اچھا دیکھیے, اسلامی نقطۂ نظر سے دیر از نو نیڈ ٹو آسک فرام دا یور وائف, فرسٹ وائف, ضرورت نہیں ہے. ہاں اسلام نے شرطی لگائی ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان اعتدال ہو, عدل ہو, انصاف ہو, برابری ہو. ہاں ہمارے آئلی قوانین جو بنائے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے. میں اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں کسی فرد کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں کر رہا, میں رسول اللہ کے قانون کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں اب اگر انہوں نے یہ لازم کر دی, دیکھیں منع تو کوئی نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا کہ پہلی بیوی سے اجازت لیں, یہ ایسا ایک شرط لگا دی ہے پہلی بیوی بعض اوقات اجازت دیتی ہے بعض اوقات نہیں دیتی, لہٰذا اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو پاکستان کے قانون کو ضرور وائلیٹ کرتا ہے, شریعت کے قانون کو وائلیشن نہیں ہے. آلرائٹ جی, آلرائٹ, بہت شکریہ. کوئی اور سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ آل ڈن, آل ڈن. ایک آخری بات میں بخاری صاحب سے لینا چاہوں گا. بخاری صاحب ایک کوئی مجھے ٹپ بتا دیجئے بہتر زندگی کے. زبان سے بات کرنے کے بجائے اپنے فعل سے, اپنے عمل سے اس بات پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. علامہ مسعودی صاحب, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں تو مسئلہ حل رہے گا. مسئلہ حل رہے گا. جی سر. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں, وہ خامیوں کو بھلا دیں اور اچھائیوں کو یاد رکھیں تو رشتے اچھے رہتے ہیں. جی. جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے آپ لوگوں کو معاف کرتے چلے جائیں. بہتر. جی. سے بنتا ہے رشتہ, جب بن جاتا ہے تو پھر اس کو قائم رکھنے کی نیت وہ محبت سے ہوتی ہے, زبردستی نہیں ہوتی. ناکامی ہے نا, کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کامیابی کے تو کامیابی کے لیے بس میں اتنا کہوں گا کہ امام انبیاء نے امام الاولیاء سے ایک سوال کیا جب ان کی شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا سے. تو ایک دن علی مرتضیٰ سے رسول خدا نے سوال کر لیا, علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ بالکل درست. تو آپ نے اس کے جواب میں, یعنی میں کہوں کہ رحمت للعالمین پوچھنے والا ہے, امام الانبیاء ہے, اور جواب بھی پھر ویسے ہی ہے کہ امام الاولیاء ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے جواب دیا, نعم العون علی طاعت اللہ. سبحان اللہ. میں نے بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت کے معاملے میں, یعنی نظام کائنات بھی اور نظام گھر بھی جب نظم کے تابع ہو جاتا ہے تو اسی میں رب کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی. ہر جگہ تیرے
عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو بھول جاؤں نزیہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزیہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو